بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ جو ہمارا دورہ علمیہ جہنم کا بیان کا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے، رات 9:30 بجے تک چلے گا۔ بیچ میں 7:10 پر عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ حسب اعلان پروگرام جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے وقت کے مطابق 9:30 بجے انشاءاللہ آگے پیچھے ختم ہوگا۔ انڈیا میں 12 بجے، پاکستان میں 11:30 بجے۔ آپ تمام دوست احباب کو شریک کریں، اور جس کسی کو آپ دعوت دیں یہ نیت کریں کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم درس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، پچھلی مجلس یہاں پر آ کر کے رکی تھی کہ جہنمیوں میں سخت ترین عذاب والے لوگ کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اس لیے کہ یہ بات آئی تھی کہ جہنم میں عذاب کے بھی جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں، جس طریقے سے جنتیوں کے درجات مختلف ہیں۔ اب اس سلسلے میں چونکہ جہنم کے عذاب کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے چند باتیں اس سلسلے میں ہو جائیں کہ جہنم، اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے، انہیں عذاب کے نمونے کیا کیا ہیں، ان کے عذاب کے، جہنم کے عذاب کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ باتیں اس لیے تفصیل سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو جہنم اور اس کی ہولناکی اور اس کے جو مختلف قسم کے عذاب ہیں اس کا لوگوں کو احساس رہے، اور وہ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادات میں اور اپنے خالی وقت میں ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جہنم سے نجات پانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ دیکھیے، جہنم کے عذاب کے جو نمونے قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ جہنمیوں کے چہرے گل جائیں گے یا گھل جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات آگ جب زیادہ انسان کے جسم کے کسی حصے کو جب جلا دیتی ہے تو وہ گوشت بھی اس میں چمڑے کے ساتھ ساتھ گھل جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں زیادہ ذکر چمڑے کا کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کا جو احساس، اصل احساس ہے وہ چمڑے میں، اصل احساس کس میں ہے؟ وہ چمڑے میں ہے۔ درد اور تکلیف جو انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ چمڑے ہی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بسا اوقات آپ اگر انجیکشن لے رہے ہوں تو جب سوئی کیا ہے بالکل ابتدائی میں تو بہت درد کرتی ہے، لیکن اس پر جب اندر چلی گئی تو وہ درد نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ اصل احساس کی جگہ کیا ہے؟ انسان کا چمڑا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے چمڑوں کے ذکر کا چمڑوں کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہے، سوف نصلیہم نارا، وقت دور نہیں ہے کہ ہم انہیں
آگ میں جلائیں گے، آگ میں تپائیں گے، آگ میں ڈال دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کے چمڑے جل کر کے پک کر کے ختم ہو جائیں گے تو اب یہ نہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں. وہ چمڑی ختم ہوئی نہیں کہ دوسری چمڑی چلا دیں گے. لیذوقوا العذاب، کیوں؟ اس پر اندازہ لگائیں، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یعنی چمڑی کیوں بدلی جائے گی؟ اس لیے کہ عذاب اور تکلیف کی جگہ کیا ہے؟ وہ چمڑی ہے، درد کی، احساس کی. ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری اس پر چڑھا دے گا. لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے باہر نہیں ہے. اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جہنمیوں کے ایک دن میں 70,000 بار ان کے چمڑے جلیں گے اور پھر انہیں بدلا جائے گا. 70,000 بار ان کے چمڑے جلیں گے اور انہیں بدلا جائے گا. دوسرے عذاب کی نوعیت یہ ہوگی کہ جہنمیوں کے چمڑے گلے، گوشت اور چمڑے جلنے اور گلنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ سکڑ جائیں گے اور پگھل کر کے گرنا شروع کر دیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہم ان کے لیے آگ کے لباس بنائیں گے. قطعہ یعنی جیسے ان کا جسم ہے اسی کے برابر ہم لباس کاٹیں گے، کاٹ کر کے تیار کریں گے. ابھی آگے آئے گا جہنمیوں کے لباس کے بارے میں. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سخت گرم پانی ڈالا جائے گا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس گرم پانی کے اثر سے ان کے چمڑے اور ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ پگھل کر کے، وہ کٹ کر کے گرنا شروع کر دے گا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مشہور تابعی ہیں جو مفسر ہیں، عبداللہ ابن سری رحمہ اللہ، بیان کرتے ہیں کہ فرشتہ گرم پانی کے ڈول اس کے دونوں کڑوں سے لے کر کے اٹھائے گا. جب اسے جہنمیوں کے چہرے کے پاس کرے گا، ان کے قریب لے جائے گا، تو اس کی گرمی کو دیکھ کر کے وہ چہرہ اپنا بنا کر کے پیچھے ہٹنا شروع کرے گا. تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ اس پانی کو اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر ڈال دے گا. بلکہ سر پر ڈالنے سے پہلے وہ ایک کرز لے گا، وہ سمجھتے ہیں نا، وہ ایک لوہے کا، وہ، اور اس سے اس کے سر کے اوپر مارے گا، جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا. اور جب سر پھٹ جائے گا تو اسی میں گرم پانی وہ ڈال دے گا، جس سے وہ گرم پانی اس طرح سے پیٹ تک پہنچے گا اور پھر پیٹ کی ساری چیزوں کو پگھلا کر کے وہ پیچھے سے نکال دے گا. اس حدیث کی، اس آیت کی تفسیر اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، اس پر بعض علماء نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، چونکہ اس آیت کے تفسیر کے آیت کے مفہوم کے بالکل موافق ہے، اس لیے میں وہ حدیث ذکر کر رہا ہوں. اور سنن ترمذی میں ہے کہ ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، یہ گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. فَيَنْفَذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، تو وہ پانی ان کے سر پر جب ڈالا جائے گا تو نفوذ کر کے، داخل ہو کر کے
اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، فَيَسْلِطَ مَا فِي جَوْفِهِ، پھر اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ وہ ساری چیزیں اس کے پیر کے پاس آ کر کے گریں گی۔ وَهُوَ السَّحْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ، یہی ہے قرآن مجید میں جو کہا گیا يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، پھر دوبارہ اس کے چمڑے کو برابر کر دیا جائے گا اور یہی عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دیکھیے، انسان کا چہرہ سب سے معزز چیز مانا جاتا ہے انسان کے نزدیک، اسی لیے انسان کو اگر جو زیادہ ذلیل کرنا ہے تو اس کے چہرے پر مارو، اس کے چہرے پر تھوک دو، اور یہ ہر زبان، ہر علاقے کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی خوبصورتی کا مظہر بھی اس کا چہرہ مانا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ ظالموں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی تھی، اس چہرے کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس چہرے کو بھی خصوصی عذاب سے نوازے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، جھلستی رہے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ جہنم میں بدشکل ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر ایک تابعی ہیں جو تفسیر میں ان کا بڑا نام ہے، زید رحمہ اللہ، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ کالح کا جو معنی ہے، دیکھیے کلحہ کا اصل معنی جاننا چاہیں تو یہ دانت ہے نا، دانت سے اگر انسان کے یہ ہونٹ ہٹ جائیں تو چہرہ انسان کا کتنا بدصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانتوں کا لباس اس کو بنایا ہے، اس ہونٹ کو بنایا ہے، دانتوں کا لباس بنایا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اوپر کپڑا ہے، ویسے ہی گویا اللہ تعالیٰ نے دانتوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ ہونٹ رکھا ہے۔ اب یہ ہونٹ اگر وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو انسان کے دانت بڑے بدصورت اور چہرہ بڑا بدصورت نظر آتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جب جہنم کی گرمی سے ان کے یہ ہونٹ سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی یہ شکل کیا ہوگی؟ بد شکل ہو جائے گی اور بدصورت ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اس جہنم کے اندر وہ لوگ بڑے بد شکل نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو ذلیل کرتے ہوئے ان کو ان کی عذاب کا ایک مظہر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو ان کے پیٹھ کے بل نہیں گھسیٹے گا، جہنمیوں کو ان کے چہرے کے بل گھسیٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جانتے ہیں یہ انسان کے لیے تکلیف میں بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گھسیٹے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ مجرموں، ان المجرمین، بلا شبہ یہ جو مجرم ہیں، فی ضلال وسعر، ضلال کے معنی جس کو راستہ نہ معلوم ہو، ضلہ یا ضلو کے معنی اصل میں ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہیں جا رہا ہے، اب کسی جنگل میں آپ جا رہے ہیں یا آپ اب یہیں پر اندازہ لگائیں کسی اشارے پر کھڑے ہوئے اور وہاں سے آپ کو جانا، ایک راستہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر، آپ کس راستے جائیں آپ کو پتا نہیں، تو حیران ہو گیا انسان۔ حیران اور ششدر ہو جانا جسے کہتے ہیں، یہی معنی ہے ضلہ کا۔ ضلہ کا اصل معنی وہ گمراہی کا نہیں ہے، صحیح راستہ انسان کو نہ ملے، یہی چیز کیا ہے؟ ضلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول بارے میں کہہ رہا ہوں وہ جگہ کا ضالن، یہ نہیں کہ آپ گمراہ تھے، کیا معنی تھا کہ آپ چوری کرتے تھے، زنا، یعنی ایسا نہیں تھا۔ گمراہی کا معنی کیا ہے کہ آپ کو کیا اختیار کرنا ہے، صحیح راستہ یہ صحیح آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہی چیز ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ فی ضلال،
ضلال میں ہوں گے، یعنی اب انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کیا کریں، دائیں جائیں گے آگے، بائیں جائیں گے آگے، نیچے آگے، اوپر آگے، تو پھر ضلال وہ گمراہی میں ہوں گے، وسعر اور عذاب میں ہوں گے، آگ کے عذاب میں ہوں گے۔ سعیر جانتے ہیں جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کہا سعیر کے معنی ہوتا سخت تیز آگ اور بھڑکنے کے معنی میں آتا ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جب بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور جکڑ کر کے انہیں چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، انہیں چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ گھسیٹنا جو ہوگا اس کی جو صورت ہوگی کہ پہلے انہیں جہنمیوں کو کے ہاتھ میں بیڑی پہنائی جائے گی، ان کے گردن میں توق ہوگی، اور جو زنجیر ان کے گلے میں ہوگی، توق ہوگی، اس پہ زنجیر جو لگی ہوگی، تو اسی کو پکڑ کر کے فرشتے چہرے کے بر انہیں گھسیٹیں گے، اور یہ گھسیٹیں گے کس میں؟ گرم پانی میں گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے اور لے جا کر کے انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، جیسا کہ یہ مفہوم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المؤمن میں ادا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ اذ الاغلال، جب ان کی گردنوں کے اندر توق ہوں گے، والسلاسل، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، یسحبون فی الحمیم، سخت گرم پانی میں وہ گھسیٹے جائیں گے، ثم فی النار یسجرون، پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ آذن اللہ، ثم فی الحمیم یسجرون ثم فی النار یسجرون، پھر انہیں جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں چہرے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے چہرے سے متعلق یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ان کا چہرہ کالا ہوگا، اور ایسے کالا نہیں، کالک لگا دی گئی نہیں، وہ کالا پن جہنم میں جلنے اور اس کے دھواں اور پھر اس کی وجہ سے جو کالا پن آ جاتا ہے وہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے وہاں پر سفید ہوں گے اور کچھ چہرے وہاں پر کالے ہوں گے، تو جہنمیوں کے چہرے کیا ہیں؟ وہاں پر کالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، جن لوگوں نے برا کام کیا ہے تو انہیں برائی کا کہ پورا بدلہ دیا جائے گا، زیادہ نہیں، برائی کا ہی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وترہقہم ذلہ، اور ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما، یہ تعبیر دیکھیے، دنیا میں شاید اس کی تفسیر نہ کی جا سکی، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من النار من اللیل مظلما، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے چہرے پر اندھیری رات کے پرت در پرت آ کر کے لپیٹ دیے گئے، اندھیری رات کے پرت در پرت لپیٹ گئے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی گویا کی جلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بالکل کالا کر دے گا۔ جہنم کے عذاب کا ایک مظہر اور جہنم کے آگ کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس دنیا کی آگ کا معاملہ جہنم کی آگ سے بالکل الگ ہے۔ یہ دنیا، شاید پچھلی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ نہیں، کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے انسان کے دل کو کب جلاتی ہے؟ جب اس کی روح نکل جاتی ہے،
جب تک روح باقی ہے کسی بھی انسان کے دل کو آگ جلاتی نہیں. آگ وہاں پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے. لیکن جہنم کی آگ کیا ہوگی اس سے قطعاً مختلف ہوگی. اور ایک چیز اور غور کریں، وہ پہلے ہی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جہنمیوں کا جو جسم ہوگا وہ ہمارے اور آپ کے اس جسم کے یا اس دنیا میں جو جسم ہے ویسے نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اسے بہت موٹا کر دے گا. دونوں چیزوں کو دیکھیں، دونوں چیزوں کو. ایک تو یہ ہے کہ وہ آگ کہاں پہنچے گی؟ دل تک پہنچے گی. اور وہ دل اس جیسے یا موٹے سے موٹا انسان آپ لے لیجئے، اس جیسا جسم نہیں ہوگا. اس کا جسم تو میلوں پھیلا ہوا ہے. جی بعض لوگوں کا جسم کیا ہے، یعنی اندازہ لگائیں کہ گویا وہ جلتے 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 اتنے پرتوں کو جلاتے ہوئے کہاں تک پہنچے گی؟ وہ دل تک جا کر کے پہنچے گی. ساتھیوں تعجب نہ کریں، یہی وہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. بلکہ اگر جہنم کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہیں کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو، لوگوں کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل چیز انبیاء کیا ہے، وہ ڈرانا ہے. آج میری نظر سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول گزرا، وہ بات ذکر کر دوں آپ کو. حافظ حجر رحمہ اللہ، وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال کس چیز کی ہے؟ اس شخص کی جیسی ہے جو شخص آگ روشن کرتا، آگ جلاتا، اور آگ جب خوب روشن ہو جاتی ہے، لاوے نکلنے لگے اور خوب بھڑک اٹھتی ہے، تو یہ پتنگے یہاں سے نہیں دکھائی دیا جائے گا، لیکن آپ دیہات وغیرہ میں رہے تو دیکھیں کس طریقے سے خاص طور برسات کے موسم میں یا سردی کے موسم برسات ہوئے کس طریقے پتنگے آ کر کے آگ میں گرتے ہیں. یہ پتنگے چاروں طرف سے آگ میں گرنے شروع کر دیے، اور وہ بیچارہ کیا کہتا ہے؟ ادھر ہٹا رہا ہے، اس کو دور کر رہا ہے، ادھر دور کر رہا ہے، ادھر سے دور کر رہا ہے. اسی میں وہ پریشان ہے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص دیکھیے کہ ہمیں جہنم سے بچانے پر کتنے حریص تھے. لیکن وہ پتنگے آپ پر غالب آ جاتے ہو، جا کے جہنم میں آگ میں کود پڑتے. کہا یہی تم لوگوں کی مثال ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں دور کر رہا ہوں، لیکن تم جہنم میں کودے جا رہے ہو. صاحب ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو خوف جو دلایا جائے وہ خوشخبری سنانے کے مقابلے سے اس سے پہلے اس سے ڈرا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی کہا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، تو ہمارے جو سلف رہا کرتے تھے وہ ان باتوں پر توجہ دیتے تھے، ذکر ہوتا تھا. آج تو بڑی بڑی تقریریں ہوں گی، سال میں شاید اتنے بھائی یہاں پر بھائی اگر پوچھوں تو ہاں بھائی جہنم سے متعلق کتنی تقریر سنی ہے آپ نے، تو شاید لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی تقریر نہیں سنی، ہے کہ نہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے جہنم کا خوف لوگوں کی طرف سے جاتا رہا ہے. اور جہنم سے شاید ہی دن میں، رات میں، دن 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت آتا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہوں. وہ نماز میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ کرے دل لگا کر پڑھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. لیکن کتنے لوگ پڑھ لے جاتے ہیں؟ بعد میں پوچھے پڑھا؟ ضرور پڑھا ہے بھائی، یاد ہے؟ پتہ کہ غلط کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ صحیح نا؟ پڑھ لے جائیں گے لیکن یاد نہیں رہتا. اصل پڑھنا یہ ہے کہ آپ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، وہ آپ کو احساس رہے کہ ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، واعوذ بک من عذاب جہنم. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ظاہر بات بہت اونچی ہے. کتنے ایسے صحابہ اور علماء ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خصوصاً رات کی نماز میں رویا کرتے تھے. کیوں؟ انہی جہنم، اس کے خوف وغیرہ سے. تو بات میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ کہاں سے بات نکلی تھی میرے
جی ہاں، نہیں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آگ تیار کر رکھی ہے جہنمیوں کے لیے، وہ آگ دل تک پہنچے گی، اور وہ بھی اس جسم میں نہیں بلکہ کس جسم میں؟ وہ جسم جو کتنا موٹا اللہ تعالیٰ کر دے گا، اس کا ایک منظر آپ لوگ دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا لیمبذن فی الحطمہ، وہ شخص جو مالوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، کبر سے کام، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہی سب کچھ ہے، اسے عزت دینے والا اسے دنیا میں رکھے گا. وہ نہیں، بھولے نہیں، ہوگا کیا؟ لیمبذن فی الحطمہ، البتہ ضرور بالضرور اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا. بتائیں، حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ جہنم، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، کسی انسان دنیا کی آگ نہیں ہے. اور اللہ کی عظمت کو سمجھ لیجئے تو اس کی آگ کی بھی عظمت کو آپ سمجھ لیں گے. اللہ کی آگ ہے، اسی پر بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، الموقدہ، جو دہک رہی ہے. اللہ کی آگ ہے جو دہک رہی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک جا کر کے پہنچ جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ جسم نہیں ہوگا، اس سے متعلق جو ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ما بین منکبئی الکافر فی النار، کافروں کے دونوں کندھوں کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے جہنم میں، تیز گھوڑ سوار جتنی دیر میں جتنی دور 3 دن میں چل سکتا ہے. ذرا سوچیں گے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تیز گھوڑ سوار جتنی دور 3 دن میں جا سکتا ہے، اتنی چوڑائی کافر کے اس کندھے کی. تو اس کا یہ حصہ جہاں دل ہے وہ کتنا موٹا ہوگا. اب آگ جلاتے جلاتے دل تک پہنچے اسے کتنی تکلیفوں اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دوسری حدیث مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرس الکافر مثل احد، کافر کا جبڑا ہوگا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے جہنم میں. وفخذہ مثل البیضاء، اور اس کا ایک جو فخذ ہوگا، یہ ران، بیضا پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. ومقعدہ من النار کما بین قدید الی مکہ، اور اس کا یہ جو سرین بیٹھنے کی جو جگہ اس پر بیٹھتا ہے جہنم میں، اس کی مسافت ہوگی مکہ سے قدید تک، اور یہ تقریباً 100 کلومیٹر کے برابر ہے. کتنا؟ 100 کلومیٹر. اس لیے عثمان کے بعد قدید ہے. عثمان کتنا ہے مکہ مکرمہ سے؟ 80 کلومیٹر. مکہ سے عثمان کتنا؟ عثمان تقریباً 80 کلومیٹر ہے، اور قدید اس کے بعد ہے. تو اتنی مسافت میں کیا ہوگا، اس کا یہ بیٹھنے کی جو جگہ ہو جائے گی. وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ 42 ذراعاً بذراع الجبار، اور اس کے چمڑے کی، اس سے پہلے ابھی ہم نے کہا کہ چمڑا ہی احساس کا سب سے بڑی جگہ ہے چمڑا. اس چمڑے کا موٹاپا کتنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہاتھ ہوتا ہے، ہمارا آپ کا ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ کی مثال نہیں بیان کی جائے. اللہ کے ہاتھ سے وہ 40 ہاتھ کا اس کا چمڑا، اتنا موٹا چمڑا ہو جائے. اس جسم کے اندر اس کا دل رہے گا، اور یہ آگ اس کے دل تک جا کر کے پہنچے گی اور جلائے گی. ایک اور حدیث جو صحیح مسلم و سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرس الکافر اور ناب الکافر مثل احد، کافر کی یہ داغ جو ہوگی یا اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاث، اور اس کے چمڑی کا جو موٹاپا ہوگا وہ 3 دن کی مسافت پر ہوگا.
تو کہنے کا مطلب کہ یہ چیزیں ہم نے اس لیے ذکر کی ہے کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ آگ دل تک پہنچتے پہنچتے کس قدر تکلیف اور مصیبت کے اندر وہ ڈالے گی. اس کے باوجود بھی انسان مرے گا نہیں, دنیا کے طریقے سے اس کا مرے گا نہیں. ساتھیوں یہی وجہ ہے, یہی ساری چیزیں ہیں کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے, چیخیں گے اور چلائیں گے. ساتھیوں یہ قرآن مجید کی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو ایک الگ موضوع ہے. احادیث کو دیکھیں, جہنمیوں کی رونے کی جو منظر کشی کی گئی ہے قرآن مجید جو کی گئی ہے, میں صرف ایک دو دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, یہ منافق لوگ, بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے, جہاد پر کہاں جاؤ گے؟ گرمی کا موسم ہے, جہاد پر کہاں جاؤ گے؟ جہاد تو بہت دور کی بات ہے. اب تو ہم گرمی اور سردی کی وجہ سے مسجد تک بھی نہیں آ پاتے. بات ہے کہ نہیں صحیح؟ گرمی اور سردی کی وجہ سے مسجد تک بھی ہم مسجد کیوں؟ ارے بھائی بہت گرم رہتی ہے مسجد, نماز پڑھنے میں سکون نہیں ملتا ہے. اللہ کے بندے گھر پہ بھی تو نہیں پڑھے ہوگے تم. یہ بہانہ بازی, مسجد بہت گرم رہتی ہے, اے سی صحیح طور پر کام نہیں کرتی, یعنی بہانے پچاسوں لوگوں کے پاس رہا کرتے ہیں. یہ بہانے بنانا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نفاق کی نشان. تو غزوہ تبوک کے موقع پر منافقوں نے مسلمانوں سے کیا کہا تھا؟ لا تنفروا فی الحر, آگ میں, دھوپ میں, گرمی میں کہاں جاؤ گے تم؟ یہ سورج آگ اگل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا, قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. سخت گرمی میں رمضان آتا ہے, ورنہ نہیں روزہ رکھا جاتا, کام بڑا مشکل ہے. تو کیا ہم اگر اپنی طرف سے ایک فدیہ غریب کو کھلا دیں اپنے ملکوں میں تو کام ہمارا ہو جائے گا؟ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ فتویٰ پوچھنے ایسے لوگ آتے ہیں, نہیں روزہ رکھ پاتے. بھول گئے ہیں کہ نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ کیا ہے؟ بہت ہی شدید ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں جو مجھے ابھی ذکر کرنا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنس لو اس دنیا میں جتنے دن ہنسنا ہو, دھوکہ دے لو, بیوقوف بنا لو, مولوی صاحب کو اور پراب کو بنا لو, وہ دور نہیں ہے کہ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, بہت رونا پڑے گا تمہیں اس دنیا میں. تھوڑا بہت جو کچھ ہنسنا ہے تم ہنس لو, لیکن آخرت میں جہنم میں بہت دیر, دنوں تک, بہت دیر تک تم کو رونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر میں اس کا ایک منظر کھینچا ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا منها, اے ہمارے رب یہاں سے نکال لے ہم کو, اے ہمارے رب یہاں سے ہم کو نکال لے. اے اللہ تعالیٰ اب ہم جا کر کے وہ عمل کریں گے جو ہم یہاں عمل دنیا اب تک کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے. ربنا اخرج
ان کے آنسو روئیں گے، ان کے آنسو روئیں گے۔ ساتھیوں وہ دن آئے کہ ہم روئیں، اس رونے سے پہلے ہمیں اس دنیا میں جو کچھ رونا ہے اللہ کے خوف سے ہمیں رو لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں ہمارے لیے اسی لیے رکھی ہیں کہ جو آدمی اس دنیا میں روئے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں نہیں رلائے گا۔ جو آدمی اس دنیا میں امن سے رہے گا جہنم سے اللہ تعالیٰ وہاں اسے امن میں نہیں رکھے گا۔ علی کل حال اب آگے بڑھتے ہیں۔ جہنمیوں کا کھانا، پانی اور لباس جو عذاب کا مظہر ہے، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ جہنمیوں کا کھانا، پانی اور لباس۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جہنمیوں کے مختلف قسم کے کھانے کا ذکر ہے، ان کے مختلف قسم کی چیزیں پینے کے لیے دیا اس کا ذکر ہے، اور ان کے لباس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کا جو ذکر ہے وہ ایک سرسری بحث سے مجھے 4 قسم کے کھانے ملے ہیں، بعض علماء نے اسے لکھا ہے 4 قسم کے کھانے۔ ایک کھانا زقوم کے طور پر ملا ہے، دوسرا بریع کے طور پر ملا ہے، تیسرا غسلین ہے، اور چوتھا آگ۔ کتنے ہوئے؟ یہ 4 ہوئے ہیں، زقوم، بریع اور غسلین اور آگ، یہ 4 ہیں۔ اب زقوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زقوم کا جو درخت ہے یہ طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے۔ اس کا کھانا ہے گنہگاروں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، مہل کہتے ہیں ساتھیوں تلچھٹ کو۔ تلچھٹ سمجھتے ہیں؟ تیل کے جو کولہوں میں پہلے آتا تھا تو تیل کے نیچے کچھ چیز جم جاتی تھی، نہیں جم جاتی، کاٹ اور تلچھٹ، وہی چیز تلچھٹ۔ آپ اس کو دوسرے کوئی پانی آپ لے جائے صاف نہ ہو، تھوڑی دیر رکھنے کے بعد کیا ہے وہ نیچے، وہی چیز تلچھٹ ہے، نیچے زمین۔ تو کالمہل یغلی فی البطون، تلچھٹ کی طریقے سے پیٹ میں وہ کھولے گا، یعنی اندر جب پہنچے گا تو پیٹ میں کیا ہے وہ کھولنا شروع کر دے گا۔ کیسے؟ کغلی الحمیم، جیسا کہ سخت تیز گرم پانی جو ہے وہ کھولتا رہتا ہے۔ یعنی یہ جو درخت پھل ہے اس قدر کڑوا جلن والا اور تیز ہوگا کہ پیٹ میں جا کر کے اسی طریقے سے گڑبڑی مچائے گا جیسے کسی ہانڈی کے اندر آپ پانی رکھے ہو، پانی گرم ہو جائے جیسے ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ زقوم جو ہے یہ درخت، اردو میں اس کو تھوہر کا درخت کہتے ہیں، ہنول۔ یہ پھل کی خاصیت علماء لکھتے ہیں کہ بہت ہی کسیلا اور بدمزہ ہوتا ہے، اور مزید یہ ہے کہ یہ ذرا سا سوکھ جائے تو بڑا ہی زہریلا ہوتا ہے، جانور اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ دوسرا جو کھانا ان کا بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بریع ہے، جیسا کہ سورہ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ کیا بیان، لیس لہم طعام الا من ضریع، انہیں ضریع کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچائے گا کہ تندرستی نہیں ہوگا، اور بسا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم کے لیے مفید تو نہیں ہوتے لیکن پیٹ تو بھر جاتا ہے نا، ہوتے ہیں نا کھانے کہ مفید نہیں ہے جسم کے لیے لیکن پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن وہ ایسے کھانا ہوگا کہ اس سے پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، بھوک سے وہ بے نیاز بھی نہیں کرے گا۔ وری سے متعلق کہتے ہیں جزیرے عرب میں پائی جانے والی ایک خاردار یعنی کانٹے دار گھاس ہے
جس کا ذائقہ نہایت ہی بدمزہ ہوتا ہے، اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے کہ چرنے والے جانور اس کے قریب تک نہیں جاتے، اور جب سوکھ جاتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے عربی میں شبرک جس کو کہا جاتا ہے، یہاں کے کسی عرب سے پوچھے تو بتائے گا، وہ شبرک کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو کھانے کو ملنے والی ہے جہنمیوں کو، وہ غسلین ہے۔ ایک منٹ معذرت چاہتا، صفحات ادھر ادھر تھوڑے سے ہو گئے۔ تو یہ جو کھانا ملے گا، یہ کھانا بھی اہل جہنم کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا، گویا ان کا کھانا بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ وہ کھائیں گے تو پھر اور بڑے عذاب کے اندر پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زقوم اور ذری سے متعلق، زقوم سے متعلق فرمایا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم۔ یہ سورہ صافات کی چند آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کو ذکر کیا، فرماتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر؟ یہ زقوم کا درخت، اسے ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا۔ ظالموں کے لیے فتنے کا معنی کیا ہے؟ فتنے کا دو مفہوم علماء نے بیان کیا۔ فتنے کا ایک معنی عربی قرآن کے استعمال میں عذاب ہے، وہ جلنے کا عذاب، یومہم فی النار یفتنون، جبکہ انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا، آگ کا عذاب۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، وہ لوگ جن لوگوں نے مومنوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو فتنے کا ایک معنی عربی زبان میں قرآن کے اصطلاح میں کیا ہے ساتھیو؟ عذاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، اس کھانے کو ہم نے ظالموں کے لیے عذاب بنایا۔ یعنی انسان کھانا کھاتا ہے آرام کے لیے، لیکن یہ بھی ایک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اور دوسرا معنی فتنہ کا بعض علماء نے کیا کیا ہے؟ اختبار اور امتحان کہا، ان کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہاں جہنم میں زقوم کھانے کو ملے گا، تو کافر ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو الٹی بہکی بہکی بات ہے، کیا رہے ہیں؟ جہنم تو آگ ہے، وہاں چاروں طرف آگ جل رہی ہوگی، وہاں درخت کہاں اگ سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ دین کے بارے میں ایسی حجتیں لاتے ہیں، حالانکہ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے غفلت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا درخت پیدا نہیں کر سکتا جس کو آگ نہ جلائے۔ جی، جب انسان بنا سکتا ہے ایسے کپڑے جس پر آگ کا اثر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا ساتھیوں۔ اسی لیے مومنوں کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس کو درخت کو کیا بنایا ہے؟ ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنایا۔ کیوں؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد یہ تو کیا کہتا ہے کہ جہنم میں بھی درخت ہوگا، حالانکہ درخت پانی میں اگتا ہے، نہ جہاں پر پانی ہوگا جہاں پر نمی ہوگی، نہ کہ جہاں خشکی ہو جہاں پر آگ ہو۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے فتنة للظالمین انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے اگتا ہے اور پھر وہ آگے اوپر آ جاتا کرتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہوں گے گویا شیطان کے سر ہیں۔ کس کے؟ یہ زقوم کا جو درخت ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنَ الْبُطُونِ، یہی وہ درخت ہے جس سے ظالم لوگ کھائیں گے اور مجبوراً اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر اس درخت کے اس پھل سے کھانے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی انہیں خالص بہت سخت گرم پانی پینے کو دے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے عربی میں ایک بہترین سے کتاب ہے، اہل علم پڑھنے والے جو لوگ ہیں اسے وہ کتاب رکھنی چاہیے اپنے۔ ڈاکٹر عمر لشکر جو علامہ البانی شیخ ابن باز وغیرہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے الیوم الآخر پر 3 کتابیں لکھی، آخرت کے دن پر ایمان میں۔ پہلی کتاب جو ہے وہ ہے قیامت اور اس کی نشانی اور موت وغیرہ سے متعلق، دوسری قیامت کے قائم ہونے اور حشر کے میدان وغیرہ، اور تیسری جنت اور نار، آگ۔ اور اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زقوم کا خبیث درخت، اس کی جڑ جہنم کی تہ میں ہے اور اس کی شاخیں جہنم میں چاروں طرف پھیلی ہوئی، اس درخت کے پھل بہت ہی بدصورت ہیں جیسا کہ شیطان کے سر۔ ان تمام کے باوجود وہ جہنم میں پیدا ہوتا ہے اور دیکھنے میں اس قدر بدصورت بھی ہوتا ہے، پھر بھی جہنمیوں کو اس قدر بھوک لگی ہوگی کہ اس کے کھانے کے بغیر ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ۔ پھر جب جلدی جلدی اسے کھانا شروع کریں گے تو اس کی بدمزگی کے باوجود اس سے پیٹ بھرنا چاہیں گے، کچھ حصہ تو پیٹ میں جائے گا اور کچھ حصہ گلے ہی میں اٹک جائے گا، کچھ حصہ گلے ہی میں اٹک جائے گا۔ پھر جیسے ہی وہ پیٹ میں پہنچے گا تو اندر ہی تیل کی تلچھٹ کی طریقے سے کھولنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے انہیں سخت درد اور تکلیف محسوس ہوگی، تو انہیں پانی کی طلب ہوگی، لہذا وہ لوگ پانی کی طرف لپکیں گے تو اسے بھی سخت گرم اور کھولتا پائیں گے، لیکن چونکہ ان کے گلے میں اٹکا ہوا ہے اور دوسری طرف پیٹ ابال کھا رہا ہوگا، لہذا پانی پیے گئے بغیر بھی چارہ نہیں ہوگا۔ پھر جب پیاسے اونٹ کے طریقے سے جلدی جلدی پانی پیئیں گے تو اتنا گرم اور خطرناک ہوگا کہ اس سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنا شروع ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ بالحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً ضرور بالضرور تمہیں زقوم کے درخت کا جو پھل ہے اسے کھانا پڑے گا۔ فمالئون منها البطون، اس سے تم لوگ اپنے پیٹوں کو بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر تم سخت گرم پانی پیو گے، اور کیسے پیو گے؟ جیسے پیاسا اونٹ ہو جلدی جلدی آ کر کے پینا شروع کر دے۔ فشاربون شرب الہیم، اللہ فرماتا ہے ھذا نزلهم یوم الدین، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا جو قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ ان کا تیسرا یا چوتھا کھانا، تیسرا کھانا ہے کیا؟ وہ غسلین۔ کیا ہے؟ غسلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غسلین، سورہ الجاثیہ کے اندر ہے ہمارے خیال سے، سورہ نہیں الحاقہ میں، سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غسلین لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ، وہاں پر یعنی حشر کے میدان میں انہیں کوئی دوست نہیں ملے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غسلین، اور نہ ہی غسلین کے علاوہ انہیں کوئی کھانا ملنے والا ہے۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور اس غسلین کو کھائیں گے کون؟ وہی لوگ جو خاطئ اور ظالم اور گنہگار ہیں۔ غسلین کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک درخت، بعض علماء کہتے ہیں، بعض علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی پیپ
اور خون جو بہ کر کے جاتے ہیں وہ جمع ہو جائیں، جنہیں وہ لوگ کھائیں گے۔ اور ساتھیوں ایسا پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کوئی ایک قسم کا غسلین نہیں ہوگا، یا ایک قسم کا یہ کوئی خاص درخت نہیں ہوگا، بلکہ اس کی الگ الگ شکلیں ہوں گی۔ اس کا اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی ہے، اس کو لینا چاہے وہ بھی خراب نکلے، وہ بھی نکلے، وہ بھی خراب، جس کو اٹھائے سارا کا سارا وہ۔ اسی طریقے سے وہ کیا کریں گے، ایک درخت سے کھائے، ایک جگہ غسلین جمع ہے اس کو کھائے، لیکن وہ بدمزہ دوسری جگہ دکھا اس کو جا کر کھائے تیسری جگہ، اسی میں وہ پریشان ہوں گے اور ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هذا فليذوقوا حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اسی شکل کے اور بھی بہت قسم کے انہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اب نماز کے لیے رکتے ہیں، پھر نماز کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ہم پوری کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا